مہینہ ذی الحجہ میں ختم ہو رہا ہے. تو ذی الحجہ کے عرفہ کا روزہ ہو کتنا اہم روزہ ہے نفلی روزوں میں. سال اگلے پچھلے گناہ معاف، پچھلے بھی اگلے بھی. جب محرم آتا ہے تو محرم کے بھی 10 تاریخ کو جو روزہ ہے اس کی بھی یہی فضیلت ہے. اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا ہے سال. تو یہ یعنی آخری مہینے کے بھی 9، وہ تو 10 کی مجبوری ہے، وہ عید کا دن ہے. اور یہاں 10 ہے تو 9 سال شامل کیا رسول اللہ نے. 10 سال اگر تو میں 9 کا بھی رکھوں گا، 9-10. تو آخری مہینہ جو اسلامی تاریخ کا ذی الحجہ ہے اس کے اندر بھی روزہ ہے عرفہ کا، اور اس میں روزہ ہے پہلے مہینے میں عاشوراء کا. وہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہیں جو محترم مہینے، اربعۃ الحرم. اور پہلا مہینہ بھی ہمارا وہ بھی محترم مہینوں میں سے، آخری بھی پہلا بھی. کیسے عجیب بات ہے. اور آج ایک ملفوظ گروپوں پر بھی ڈالا ہے حضرت والد صاحب بھی تک کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان پورے 10 دنوں میں شہداء کے لیے سال ثواب کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ ہم کتنے غافل ہیں اس سے، اور رونے لگے کہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر بھیجتا ہوں انہیں، اور ہم یہ غافل ہیں کہ بھئی یہ دوسروں کے ذمے ہیں، وہ ان کے ہمارے نہیں ہیں. جبکہ پیغمبر اسلام کے بہت حقوق ہیں ہم پر. اس لیے حقوق مصطفیٰ پر کوئی کام نہیں ہوا اردو میں. یہ عجیب ہے. عربی میں ہے رسول اللہ کے حقوق پر، اردو میں کام نہیں ہے. سیرت کتابوں میں کچھ باتیں لکھی الگ سے نہیں، جبکہ قاضی ایاز کی جو کتاب ہے شفا فی حقوق المصطفیٰ، رسول اللہ کے کیا کیا حقوق ہم پر. اس لیے الا المودۃ فی القربہ جو ہے، الا المودۃ فی القربہ کی 2 تفسیریں. ایک الا المودۃ فی القربہ یہ مکہ والوں کو خطاب ہے کہ تم کچھ نہیں تو کم از کم میری رشتہ داری کا لحاظ کرو. میں تمہارا رشتہ دار ہوں تو رشتہ داری کا تم لحاظ کرو، اتنی تو مخالفت نہ کرو. اور للہ المودۃ فی القربہ پوری امت کو خطاب ہے کہ رسول اللہ کی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو. آپ کی رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو، ان کو ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھو، ان کی توہین نہ کرو، رسول اللہ کی نسبت کو دیکھو. تو پھر جن سے براہ راست پیغمبر اسلام کا، جن اہل بیت سے پیار ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہے. جن میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ہے. کیسا پیار، نماز میں کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں پرواہ نہیں، سجدے میں چڑھ جاتے پرواہ نہیں، خوش ہوتے. وہ آپ کو اس کی خبر پہلے دے دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو پیغمبر صاحب کس قدر پریشان ہوئے تھے اور آپ کیسی اذیت ہوئی ہوگی. اس لیے الا المودۃ فی القربہ، اہل بیت کے بہت بڑے حقوق ہیں ہم پر. وہ ہم جو ہے وہ اس مسئلے میں چونکہ یہ جو مخالفت ہوتی ہے اور مناظرانہ مزاج ہوتا ہے، اس کی قباحت یہ ہے کہ پھر مخالفت میں بہت سے جو حقوق ذمہ داری وہ بھی ادا نہیں کرتا. یہ اہل بدعت کی مخالفت ایسی شروع کی کہ ولیوں کا انکار کر دیا ہم لوگوں نے، ایسی شروع کی. اور اہل بیت کا نعرہ لگانے والوں کی ایسی مخالفت شروع کی کہ ہم خود اہل بیت سے دور ہو گئے، ناسبیت ہم میں آ گئی. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے راہ اعتدال میں رہنا جو ہے یہی کمال ہے سب. تو الا المودۃ فی القربہ، اور قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی رشتہ داریوں کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کا اکرام اور تکریم کرو. ہمارے اکابر وسلم کی جو بھی ان کی اولاد میں سے ہوتے تھے تو ان کا بہت اکرام کرتے تھے. دیکھتے تھے وہ کیا کرتا ہے، کہتے ہم نے تو یہ دیکھنا کہ اولاد کس کی. جب پیغمبر صاحب شفاعت اور سفارش فرمائیں گے تو اپنی اولاد کی پہلے نہیں کریں گے. اور قرآن نے خود کہا الحقنا بہم ذریتہم، کہ اگر کوئی نیک آدمی کی اولاد
ایمان پر مر جائے تو مرنے کے بعد اس اولاد کو اس نیک کے ساتھ ہی اشر کریں گے. قرآن کہتا ہے اللہ کلام ذریت ہوں، رسول اللہ کی ذریت ان کے ساتھ نہیں ملے گی. اللہ کلام بھی ذریت ہوں، سوچنے کی بات ہے. وما لطلع من عملی من شیء، اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. لیکن ابھی ایمان ہے، ایمان ساتھ لے کے جائے. بس عمل کی کمزوری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اشر ہوگا جس سے بڑے جس مقام پر ہے. آپ شفاعت اپنوں کی نہیں کریں. جب ہماری اور آپ دوسروں کی کر رہے ہیں تو اپنوں کی جو اپنی اولاد ہے خون اس کی کیسے نہیں کریں؟ یہ اس لیے اہل بیت کے بہت حقوق ہیں. تب کیونکہ ہمارا ایک مزاج ایسا بن چکا ہے کہ چلو ٹائم و ٹائم ہی کوئی چیز ہمیں یاد آتی ہے تو خیر ہے. اگر اس عاشورہ میں اہل بیت کی شہادتیں اور یہ وہ پھر صحابہ کرام میں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف پیغمبر السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور رشتہ داری حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی رسول اللہ کو دی اور حضرت علی سے ان کی بیٹی لی اپنے عقد میں ام کلثوم، تاکہ رشتہ داری ہو جائے میری رسول اللہ کے خاندان سے. یہ بخاری میں روایت ہے. ام کلثوم جو تھی فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. کتاب المغازی میں اس کو ذکر کیا ہے. اس لیے حضرت بن نور رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سید انور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بخاری میں حدیث اس کی اپنی جگہ پر نہیں ملتی، دوسری جگہ پر ملتی. آپ اہل بیت کی حدیث سے اٹھا لیں سب، وہاں پر یہ روایت نہیں ملے گی. مغازی میں آ گئی جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت خوبصورت وہ آئے جبے، تو سب تقسیم زنانہ تھے، ایک رہ گیا. تو کسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم ان کو دے دیں. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں فلاں عورت کو دوں گا جس کے شوہر شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے میں نے چھپا کے رکھا ہے. وہاں یہ ذکر آ گیا کہ وہ ام کلثوم جو تھی حضرت علی حضرت زہرا کی بیٹی، حضرت علی کرم اللہ کی بیٹی، وہ اور یہ کیوں کہ اس رشتہ داری کے لیے کہ میری رشتہ داری ہو جائے رسول اللہ سے. ڈبل رشتہ داری، ایک تو تھی کہ سسر تھے کہ میں اس گھر کا داماد بھی بن جاؤں، داماد اولاد اور بیٹے کی طرح. یہ بہت اہم بات ہے. اہل بیت المودۃ فی القربہ. مکہ والوں کو بھی خطاب ہے کہ تم میری رشتہ داری کا لحاظ کر کے کچھ خیال کرو میرا، اور ایک پوری امت کو خطاب کہ رسول اللہ کی رشتہ داریوں کا خیال کرو، ان کا اکرام کرو، تکریم کرو، ان کے حقوق کو پہچانو. یہ بھی رسول اللہ کے حقوق میں سے ان کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو اچھا یاد کرنا. اور اس لیے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ ہمیشہ سے جب سے ہم نے وہ سنبھالا 10 محرم الحرام عاشورہ والے دن جو ہے نا وہ قرآن خوانی کا معمول تھا ہمیشہ. حالانکہ یہ ہم نے یہیں دیکھا، لیکن حضرت شیخ ذکر رحمہ اللہ کا ملفوظ آیا کہ میں روزانہ ایک قرآن ان پورے 10 دنوں میں شہدائے کربلا کو بھیجتا ہوں. حضرت کا معمول اور ڈانٹا سب کو کہ یہ کیا ہے، یہ تم نے کہا کہ بس ان دوسروں کے ذمے، ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کا پہلے سے معمول تھا بڑا. اس سے 12 ربیع الاول آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات ان کے لیے قرآن خوانی ہوا کرتی تھی. پہلے تو 12 وفات ہی کہلاتا تھا. عید میلاد النبی لفظ تو بہت بعد میں آیا ہے، پہلے 12 وفات. ویسے بھی غم اور خوشی جمع ہو جائے تو غم کو ترجیح ہوتی ہے. غم خوشی جمع ہو جائے تو غم ہوگا نا. اس دن شادی بھی اس دن کو فوت ہو جائے تو فوتگی کا اثر، شادی چاہے نمٹا بھی دو تو فوتگی کا اثر ہوگا نا سب پر. تو غم اور وفات تو وفات مقدم ہے کہ اس دن جو ہے وہ تو اصال ثواب کرتے تھے. حضرت والد صاحب کے معمول تھا. عجیب کیا سمجھ تھی ان لوگوں کو. دنیا کے سادہ تھے، آخرت کے ہوشیار تھے. مولانا رومی نے کہا کہ دنیا کے اعتبار سے اہل اللہ بیکار نظر آتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کی رفتار چاند سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ہر موقع پر فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں. تو پھر جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر آگے
ان کے سبھی ان کے استقبال کرتے ہیں، جن جن کو حصہ پہنچتا رہتا ہے سب استقبال کرتے ہیں، سب ان کی سفارشی ہو جاتی ہے، سب خوش ہوتے ہیں. عجیب